السلام علیکم دوستوں، کیا حال ہے آپ سب لوگوں کو؟ امید کرتے ہیں کہ آپ لوگ بالکل ٹھیک ہوں گے۔ اور دیکھیں میں باتیں کرتے کرتے آپ کے ساتھ مائک لگا رہی ہوں۔ آج دن ہے جمعے کا اور تاریخ ہے 6 جنوری سن 2023۔ دوستوں، پنجاب میں بدلتی سیاسی صورتحال کے بارے میں ہم آپ کے ساتھ کچھ باتیں شیئر کرتے ہوئے چلیں۔ سیاسی ماحول بہت ایکٹیو ہو رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ پرویز الہی جو ہے وہ اعتماد کا جو ہے وہ ووٹ لیں گے، تو اس صورت میں عمران خان کہتے ہیں کہ اعتماد کے ووٹ میں اسٹیبلشمنٹ ہمیں نیوٹرل نظر نہیں آ رہی۔ عمران خان کہہ رہے ہیں کہ پرویز الہی ہمیں ہمارے موقف سے ہٹنے کا نہیں کہہ رہے، اور وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہماری لڑائی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ نہیں ہے بلکہ انصاف کے حصول کے ساتھ ہے۔ عمران خان نے کہا کہ ہم تیاری کر رہے ہیں، 11 جنوری کو عدالت اعتماد کا ووٹ کہے تو ہم تیار ہیں۔ کیا بولیں گی ردا اس کے بارے میں؟ السلام علیکم شمیم، السلام علیکم پاکستان۔ شمیم، جب سے ہم دیکھ رہے ہیں پرویز الہی اعتماد کا ووٹ لے رہے ہیں، کبھی وہ کچھ کہتے ہیں عمران خان سے۔ میں نے آپ سے لاسٹ ولاگ میں بھی کہا تھا نا کہ نہ وہ مونس الہی بھی نہ وہ عمران خان کو ناراض کرنا چاہتے ہیں، نہ وہ اسٹیبلشمنٹ کو ناراض کرنا چاہتے ہیں۔ مجھے نہیں سمجھ آتی ہے، جہاں تک میں سمجھتی ہوں اسمبلی تحلیل کرنے میں جتنا ڈیلے ہوا ہے وہ نہیں کی وجہ سے میرے خیال سے ہو گیا، کیونکہ یہ یا تو کوئی گارنٹی چاہ رہے ہیں کہ اگر ہم اسمبلی تحلیل کریں گے تو ہمیں اس گارنٹی پہ اسمبلی تحلیل کرنی چاہیے۔ اندر کیا مذاکرات ہو رہے ہیں تو عمران خان اور یہ پرویز الہی جانتے ہیں، مگر جہاں تک ہماری سوچ جاتی ہے مجھے تو یہ لگتا ہے کہ کسی گارنٹی کے انتظام میں ہے کہ اگر ہم اسمبلیاں تحلیل کرتے ہیں تو ہمیں اس کے بدلے کیا ملے گا، یا کیا گارنٹی ہے کہ ہم نیکسٹ ٹائم آپ آئیں گے نہیں آ پائیں گے۔ کیونکہ شمیم پنجاب کی حکومت ملنا، میں کہتی ہوں نا، ایک بڑا پاکستان کا 60% حصہ آپ کو مل جانے والی بات ہے۔ بالکل، مطلب کہ پاکستان کے 60% حصے پہ آپ کی حکومت۔ ردا تبھی تو نواز شریف نون لیگ کتنی پریشان ہے، پنجاب نون لیگ کا گڑھ تھا۔ وہی نا، تبھی تو میں کہتی ہوں بہت بڑا ایک اہم فیصلہ ہے جو پرویز الہی، ایک عام بندہ بھی ہو تو وہ کہتے ہیں پرویز الہی کی جگہ کسی اور کو بھی بٹھا دیں تو وہ بھی بہت بڑا فیصلہ کرتے ہوئے ڈرے گا، کیونکہ وہ پاکستان کے لیے نہیں بیٹھے ہوئے۔ انہوں نے کبھی کوئی کہتے ہیں نا صحیح ہے ان کی حکومت بھی ٹھیک ہے، مگر ہر کوئی عمران خان تھوڑی ہو سکتا ہے جو پاکستان کے لیے کہتے ہیں اچھی سے اچھی کرسی کو قربان کر دے۔ ایک واحد عمران خان میں جگرا ہے جو کہتے ہیں نا، جو وزیر اعظم کرسی تک سے اتر گئے کہ نہیں پاکستان کے لیے صحیح فیصلے کرنے ہیں۔ اور ادھر وہ لوگ یہ بھی کہہ رہے نا، عمران خان کو کنونس کر رہے مونس الہی اور پرویز الہی کہ اگر پنجاب کی حکومت ہاتھ سے چلی جاتی ہے تو جو سیکورٹی کے ہمارے جو خدشات ہیں وہ زیادہ بڑھ جائیں گے ہمارے لیے، اور دوسری یہ کہ جو نگران سیٹ اپ آئے گا وہ نون لیگ کا آئے گا، تو پھر وہ جو ہے نا وہ سہولیات اور وہ عیاشیاں تو نہیں ہوں گی جو ایک وزیر اعلیٰ کی حالیہ وزیر اعلیٰ کی ہیں۔ تو اس پوائنٹ آف ویو سے بھی وہ شاید کہہ رہے ہیں عمران خان کو کہ جتنی دور تک ہم اس وزیر اعلیٰ کے عہدے کو لے کے چلیں۔ پرویز الہی کا تو وقت پورا ہو گیا نا، آگے دیکھیں نا مونس الہی اب آنے لگے ہیں۔ مونس الہی کا پورا فیوچر ہے، پوری کہتے ہیں زندگی کہہ لیں، ان کی زندگی بھی ماشاءاللہ بہت لمبی لمبی ہوتی ہے نا، ان کا پورا فیوچر ہے، اس لیے آسان فیصلہ تو میں تو نہیں کہتی ہوں نا، ایک کرسی کہتے ہیں نا، ایک عام ایم این اے اپنی کرسی چھوڑنے کو تیار نہیں ہے۔ عام پاکستانی تھوڑی زندگی لے کے آتے ہیں، سیاسی یہ جو سیاسی ان کی زندگیاں بہت لمبی ہے بھائی، ہم ہی گل گئے، ہم ٹیکس دے دے کے مر جاتے ہیں، ہم 40-45 کی عمر میں ہمارے گھر والے چلے جاتے ہیں، ان کی تو 70-80 90 سال عمریں ہوگی، مگر ان کو کہتے ہیں نا زرداری کا یہ حال دیکھ لیں۔ سننے میں آیا کہ صرف وہ ایک کہتے ہیں نا ایک بوائل کھانا یا ایک وقت میں ایک سبزی کھانا پسند کرتے ہیں، مگر ان کے لیے پورا بفے لگتا ہے گھر میں ریگولر کا۔ بالکل، یہ تو ان کا حال ہے، مگر سندھ کی جان پھر بھی وہ نہیں چھوڑا بندہ۔ سندھ کی جان کیا چھوڑتے ہیں؟ سننے میں آیا ہے کہ جو اعتماد کے ووٹ میں جو نون پی ٹی آئی کے جو رکن خریدنے کے لیے پیسہ لایا جا رہا ہے وہ زرداری صاحب لے کر آ رہے ہیں پنجاب میں۔ شمیم اتنا پیسہ ہے، اس بندے کی بھوک ختم نہیں ہوتی، میں کہتی ہوں بھرے جا رہا ہے، سندھ پورا کھا گیا یہ بندہ، لاکھوں گھر کھا گیا یہ بندہ، مگر کہتے ہیں نا جو حقیقت ہے وہ یہ ہے کہ یہ ایک ڈش 2 دن کھاتا ہے۔ اس کے ڈاکٹر نے اس کے پاس اتنا پیسہ ہے نا کہ وہ ڈالرز میں اربوں ڈالرز میں بھی بندے کو خریدنے میں ہچکچاہٹ نہیں محسوس کر رہا۔ کیا کرے گا اتنے پیسے کا سمجھ نہیں آتی شمیم، وہ بندہ اگر ایک وقت میں کہتے ہیں ایک وقت میں ایک ہی ڈش کھا سکتا ہے، بالکل، اور وہ بھی نا پھیکی وداؤٹ مسالے کی، اب پھر اس کو اتنا پیسہ چاہیے، کیا کر رہا ہے؟ اس کو ہیوس کہتے ہیں، شیطان ہے، شیطان کہتے ہیں نا، دجال بھی ایسا ہی ہوگا جیسے یہ ہمارے زرداری صاحب ہیں۔ بالکل، یہ جو دجال کی جو ہمارے وہ ملتے ہیں نا شواہد، یہ انہی کی تشبیہ ہے میرے خیال سے، یہ ان کا یہ حال ہے۔ رہی بات پرویز، واپس ہم پرویز الہی پہ آئے، ہم کہیں سے کہیں نکل گئے۔ میرے خیال سے پرویز الہی کا بھی یہی ہے کہ مشکل فیصلہ ہے سب کے لیے، ایک ایم این اے اپنی سیٹ چھوڑنے کو تیار نہیں تو پنجاب کی حکومت ہے۔ لیکن ردا عمران خان نے پھر ایک پلان بی بھی تو بنایا نا، اگر اعتماد کا ووٹ پرویز الہی نہیں لیتے فار ایگزامپل اور انکار کر لیتے ہیں تو وہ کیا انہوں نے یہ بولا ہے کہ وہ اسمبلی سے اپنے
مطلب ارکان لے کر نکل جائیں گے. یہ بھی عمران خان تو پاکستان کا سوچ رہے ہیں نا, ان کو کرسیوں کی لالچ ہے ہی نہیں, فیصلہ اسمبلی تحلیل کرنے کا عمران خان کا تھا نا, کیونکہ عمران خان پاکستان کا سوچ رہے ہیں, وہ ایک کرسی کا نہیں چھوڑا, اگر وہ کرسی کا سوچتے رجیم چینج آپریشن ہونا ہی نہیں تھا. عمران خان آج بھی ہمارے وزیر اعظم ہوتے, مگر سیکریفائز کر کے, عوام کو تکلیف دے کے, عوام کے کہتے ہیں نا, کیا کہتے ہیں, کوئی جگاڑیں پیدا کرنی ہوتی ہے ان کو, وہ جگاڑ پیدا کرنے کو تیار نہیں ہے. اور ڈو اینڈ ڈائی والی کہانی ہے, ٹٹ فار ٹیٹ والی کہانی ہے, کہ اب کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا عوام کے ساتھ. کوئی کہتے ہیں نا جتنے تکلیف عوام نے اٹھا لی, بس اب صرف عوام کا فائدہ ہے. عمران خان صرف یہ کہتے ہیں اونلی فار عوام, پاکستان کی عوام, پاکستان, اونلی فار پاکستان, نتھنگ ایلس. وہی بات ہے نا کہ پاکستان کا فائدہ اور پاکستان کے فائدے میں کوئی کمپرومائز نہیں. بس وہ یہ بھی کہتے ہیں نا رضا کہ عمران خان, پرویز الہی عمران خان کو کہتے ہیں کہ قائل کر رہے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم اسمبلیاں توڑتے ہیں, لیکن اس شرط پہ اسمبلیاں توڑتے ہیں کہ اگر حکومت جو ہے وہ الیکشن کرانے پر راضی ہو جائے. تو الیکشن نہ ہوئے تو ظاہر بات ہے ان کے ہاتھ سے ایک چلتی ہوئی حکومت ہاتھ سے نکل جائے گی نا. بس شمی میں کہتی ہوں جس طرح عمران خان چل رہے ہیں, بس اللہ ان کامیابی دے. آمین. بہت مشکل رہے ہیں یہ, پتہ نہیں کس طرح کب یہ ڈیزالو, کہتے ہیں نا کب پاکستان میں امن آئے گا, کب ہمیں سکون ملے گا. شمیم دن بہ دن ایک نئی سے نئی یو ٹرن, ایک نئی سے نئی کہانی. مجھے تو کوئی کہتے ہیں نا آہستہ سے مایوسی شروع ہو گئی کہ کتنے بے حسی ہم میں تاری ہے. کہتے ہیں نا ہم بے حس ہیں شمیم, ہم اس کو کہتے ہیں اگر ہم کھڑے ہو جائیں تو یہ بہت جلدی چیزیں سالو ہو جائیں, مگر ہم اکٹھے ہونا نہیں پسند کرتے. پاکستانی قوم کی ایک بہت کمزوری ہے کہ ہم تکلیف میں اکٹھے نہیں ہوتے. یا تو جب کہتے ہیں نا ساری کشتیں جل جاتی پھر ہم اکٹھے ہو, جیسے عرشد شریف کے موت پہ ہم سارے اکٹھے ہوئے, مگر جب ان کو ضرورت تھی ہماری اس وقت ہم تھے ہی نہیں موجود. اور آہستہ آہستہ ان کے غم کو بھی بھول رہے ہیں. ان کو انصاف دلانے کون کھڑا ہو رہا ہے شمیم, کون ان کی والدہ کی خیر خبر لے رہا ہے؟ بالکل. مراد سعید کافی عرصے تک اسکرین سے غائب رہے, اور اب ان کا ایک انٹرویو جو ہے وہ وائرل ہوا ہے, سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے. اس میں یہ کہہ رہے ہیں, ان سے پوچھا جا رہا ہے کہ آپ کیا مطمئن ہیں جو ارشد شریف کے کیس پہ جو وکلا کیس لڑ رہے ہیں. تو انہوں نے بتایا کہ ارشد شریف کے تمام وکلا کیس سے بھاگ رہے ہیں, اور کون ان کو بھگا رہا ہے اور کیسے یہ بھاگ رہے ہیں. ردا کیا بولیں گے اس بارے میں؟ شمی میں کہتے ہیں کیا پتہ نہیں کیا بات چھپی ہوئی ہے. کہتے ہیں کچھ نام تو باجوہ تھے انوالو, مریم نواز کا بھی نام آیا, نواز شریف کا بھی نام, مگر ایسی کون سی طاقت ہے جو یہ لوگ اتنے خوف زدہ ہیں؟ بالکل. ان کے پیش پشت پتہ نہیں کون لوگ ہیں جو اس پہ پردہ ڈال رہے ہیں. اتنا بھاری تھا کہ اس بندے کے ہاتھ میں ایسا کیا لگ گیا تھا کہ انہوں نے اس کو اتنی بے دردی سے مار دیا. اتنی نفرت ایک بندے سے, مطلب اتنے یہ فرعون ہے اپنے اندر شمیم, کہ دیکھیں انہوں نے اتنا بڑا ظلم کرتے ہوئے بالکل نہیں ہچکچائے. حالانکہ سب جانتے تھے کہ اس ظلم کے بعد کہانی کھل کے سامنے آ جائے گی, کون تھا, کیسے تھا, کون انوالو, ہم سب جانتے ہیں یہ بات. مگر دیکھ لیں وہ شہید کس طرح انصاف سے محروم ہے ابھی بھی. پوری دنیا جانتی ہے کہ ارشد شریف کے قتل میں کون ملوث تھا, مگر دیکھیں کس طرح وہ انصاف سے محروم ہے. کہ اس دنیا میں انصاف اٹھ ہی گیا شمیم. کیا انسان اب بھول جائے کہ دنیا میں کسی کو انصاف ملنا ہے, کہ بس اللہ میں سے امید لگائی جائے کہ جب وہ مر جائے گا, جب ہم مر جائیں گے, جب وہ مر جائے گا تو اس کو پھر اللہ میں حساب کتاب کر لیں گے. ایک جرنلسٹ, سینئر جرنلسٹ, ایک نامی گرامی آدمی کو اس طرح مار دیا گیا اور اس کو اب تک انصاف نہیں ملا. حالانکہ سب جانتے ہیں, دیکھیں کتنی تلخ حقیقت ہے اس دنیا کی, اس پاکستان کی, کہ یہاں ادارے بالکل کام نہیں کرے. ہمارے ایکس پرائم منسٹر چلا کے کہہ رہے ہیں, عمران خان ہمارے کہہ رہے ہیں کہ اس شوٹ میں وہ شوٹ کیسے ہو. ایک مسلم جس پہ اٹیک ہوا وہ بتا رہا ہے, اپنی زبانی بتا رہا ہے کہ مجھ پہ اس طرح اٹیک ہوا, یہ لوگ ملوث تھے, مگر لوگ ماننے کو تیار نہیں ہے کہ وہ ڈرامہ کر رہا ہے, یہ کر رہا ہے. ایک تکلیف میں بندہ اٹھ کر آ رہا ہے. ردا ایک طرف یہ لوگ کہتے ہیں کہ وہ ملزم یہ کہتا ہے کہ میں نے توہین رسالت کی وجہ سے عمران خان پر اٹیک کیا, دوسری اور عمران خان کو گولی ماری, اور دوسری طرف نون لیگ کے لوگ کہتے ہیں عمران خان جھوٹ بولتا ہے, عمران خان کو گولی نہیں لگی, عمران خان کے جو زخم ہے وہ جھوٹے ہیں. ڈبل بیانیاں لے کے چل رہے ہیں. ان کی بے حسی دیکھیں, اس بندے نے اپنی بینڈیج کھول کے وہ زخم دکھائے ہیں. جب عوام یہ دیکھنا چاہ رہی ہے کہ بھائی تم سچ بول رہے ہو, جھوٹ, اپنے زخم کھول کے دکھاؤ. اتنی بے غیرتی ہے ہمارے اندر شمیم. یہ سب یہ کہتے ہیں یہ گندگی ہم سے شروع ہو رہی ہے. ہم نے اس ملک کو اس طرح بنا دیا. ہم کیوں ان لوگوں کو, ان سیاستدانوں کو چپ بولے. کہتے ہیں نا جیسی قوم ہوتی ہے اللہ میں ہم ویسے ہی حکمران طاری کرتے ہیں. بالکل. یہ بہت پرانی کہاوت ہے کہ جیسی قوم ویسے ہی اس کے حکمران. یہ اللہ میں کی ایک لعنت ہے جو ہم پہ پڑی ہوئی ہے. اس کے ذمہ دار ہم ہیں شمیم, کہ عمران خان کو اپنے زخم کھول کے دکھانے پڑے, اور پھر اس پہ بھی چیزیں وائرل ہو گئی. کچھ دنوں میک اپ کیا ہوا ٹانگوں پہ اپنے, جو میک اپ سے وہ نشان بنائے گئے. دیکھیے ہمارے اندر کتنی بے حسی ہے شمیم. وہی بات ہے, جب تک خود پہ نہیں گزرتی نا, جب تک ہمارے گھر تک وہ عذاب نازل ہمارے گھروں تک نہیں آتا, ہمیں نہیں احساس ہوتا. لیکن ردا یہ وہ لوگ ہیں جن کے اب دیکھیں نا, نواز شریف کے اپنے خاندان میں ان کی وائف اور پھر شہباز شریف, مطلب کہنے کو یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ معاف کرے کہ ہم کہتے ہیں وہ ہیں, اور اللہ تعالیٰ کی پکڑ پھر ایسی ہوتی ہے کہ پھر ان کو
बेड से नहीं उठ सकते। पता नहीं शमीम अल्लाह मैं इनको कब पकड़ेगा, इतनी इनकी डोरी अल्लाह मैंने क्यों ढीली रखी हुई समझ नहीं आता। सानिया मॉडल टाइम भूल गई हैं। बिल्कुल। आज वही बंदा वजीर आजम बना हुआ हमारे मुल्क का, जिसने खुले आम लोगों को कहते प्रेग्नेंट औरतों पे गोलियां चलवाई थी। और राना सनाउल्लाह का तो नाम था और अब वो हमारे जो है वजीर दाखिला बने हुए हैं। मुझे समझ नहीं आता कि क्यों हम लोग इंसाफ से महरूम रह गए शमीम, क्यों ऐसा क्यों है? जो तो फतवे मौलाना लगाने बैठे हैं, जो इमरान खान को कहते हैं कि दीनी तहस्सुब दीन है, ये दीनी तहस्सुब फैला रहा है, तो ये लोग क्यों आम लोगों को इंसाफ देने में आवाज़ें नहीं उठाते? तो उस वक्त ये लोग कहाँ चले आते हैं जब इंसानों पे आम मजलूम पे जुल्म होता है? उस वक्त ये लोग क्यों नहीं आवाज़ उठाते? उस वक्त क्यों ये फतवे नहीं लगाते? उस वक्त क्यों मस्जिदों में ऐलान नहीं हो रहे होते? जो वो दुआ ज़हरा जिसको आज इंसाफ मिला, इतने अरसे 7 महीने उस पर केस चलता रहा, आज जाकर उसका बाप इंसाफ लेके खड़ा हुआ है, तो उस वक्त ये मौलाना कहाँ चले जाते हैं? उस वक्त इनको क्यों नहीं आवाज़? एक मजलूम बच्ची जो वहाँ 7 महीने वहाँ शेल्टर हाउस में रही है, उस वक्त ये लोग कहाँ थे? ये इमरान खान के लिए बोलने चले कि दीनी तहस्सुब फैला रहा है, उस वक्त तुम लोग कहाँ जाते हैं? जब आम बंदा जुल्म सितम का शिकार होता है, जब एक बच्ची के साथ ज़िना होता है, जब उसकी इज्जत लूटी जाती है, उस वक्त तुम लोग कहाँ होते हो? उस वक्त इनको नहीं याद आता? तब उनके ज़मीर सोए होते हैं रिदा। ये बस वही बात है ना कि जब कुछ ना बने तो मजहब का हाथ खेल लो, जब कुछ ना करे तो औरत का करैक्टर पकड़ के, औरत है वज़ीर आज़म तो उसके करैक्टर पे उंगलियां उठा लो, उसको तुम गंदा साबित कर दो। मर्द है तो उस पर मजहब का हाथ खेल लो। हम इसलिए पस्तियों की तरफ जा रहे हैं शमीम। बिल्कुल। हम खुद जिम्मेदार हैं। गंदगी हमसे ही शुरू हुई है, हमने ही फैलाई है ये गंदगी, हम इसमें इन्वॉल्व हैं। बिल्कुल। और अब देखें नए वो मरियम नवाज हमारी पहुंची हुई है बाहर, जी पूरा स्विट्जरलैंड जाने की तैयारी है। बिल्कुल। नवाज शरीफ भी उनके साथ गए, और लेकिन ये एक सियासी सुनने में आया कि एक सियासी ट्रिप है। इनसे कोई नहीं पूछेगा कि वहाँ क्यों जा रहे हो। हाँ, सियासी ट्रिप है, क्योंकि यहाँ से हमारे इम्पोर्टेड हुकूमत के जो वज़ीर आज़म हैं वो भी यहाँ से तशरीफ़ लेके जाएंगे, वहाँ पर इनका सियासी गठजोड़ होगा, बिल्कुल डिस्कशन करेंगे, और उसके बाद नवाज शरीफ का जो भी फैसला होगा वो हम पर इम्प्लीमेंट होगा। ऐसी क्या डिस्कशन है जो पाकिस्तान में नहीं हो सकती, जो इनको स्विट्जरलैंड जाना पड़ रहा है शमीम? बस जी, दुनिया जहाँ के फैसले बैठ के यहाँ कर रहे थे या लंदन में कर रहे होते, अब इनको स्विट्जरलैंड जाना पड़ गया है। अब इनसे कोई सवाल नहीं करेगा, अब कोई आवाम नहीं उठेगी। जब इमरान खान के लिए खड़े हो जाते हैं तो अब उनके लिए कोई नहीं खड़ा होगा। कोई इनसे जरा पूछे कि स्विट्जरलैंड मुल्क तुम्हारा डिफ़ॉल्ट हो गया, तुम फिर कैबिनेट लेके वहाँ पहुँच रहे हो, कोई ज़रा इनसे पूछे, कोई सवाल क्यों बिलावल से किसी ने सवाल नहीं किया कि वो जो जूते तो वहाँ पहने बैठे थे बच्चे क्यों नंगे पैर थे? बिल्कुल कोई सवाल नहीं करता। मसला हमारा ये कि सवाल करने में हम पीछे रह गए, और जो सवाल करता है उनके मुंह बंद कर दिए जाते हैं, उन्हें उठवा लिया जाता है। सवाल करने वाले शमीम 1 बंदा 2 बंदा 3 बंदे होंगे। अगर हम लाखों की तादाद में निकल आए ना तो कोई मुश्किल काम नहीं है एक कुर्सी पे से इनको उतारना। अगर हम खड़े हो जाए तो पाकिस्तानी कौम खड़ी हो जाए तो पता नहीं ये लोग, मैं तो कहती हूँ मेरा ये मानना है, तो शमीम आर या तो पार, बस अब बहुत हो गया। कितना और या तो मुल्क छोड़ के भाग जाएं। आयरन हमारे पास यही रह गया कि हम मुल्क छोड़ के निकल जाएं कि हमसे कुछ नहीं होता। मैं तो कहती हूँ यहाँ खड़े हूँ, यहाँ पाकिस्तान को ज़रूरत किस बात का इंतज़ार है शमीम, किस बात का इंतज़ार है कि जो मुल्क के हालात हैं रोज़ बरोज़ बिगड़ते जा रहे हैं, मगर फिर भी आवाम घरों में घुसी हुई है। बिल्कुल। इमरान खान कहेंगे तो बाहर आएंगे, वरना नहीं बाहर आएंगे। वही बात है कि इमरान खान कहेंगे उन पर शूट, वो अस्पताल में थे तो लोग घरों में जाके बैठ गए थे। अब वो नहीं खड़ा करे तो कोई खड़ा होने को तैयार नहीं है। इलेक्शन नहीं हो रहे, कोई बोलने को तैयार नहीं कि भाई हम फैसलों पे अदालत के फैसले के इंतजार में, अदालत तो चला ही ये लोग रहे हैं, ये लोग कैसे फैसले करेंगे? सब इदारों में नहीं कि तो बिठाए। इलेक्शन कमीशन जानता था कि अगर हम कह देंगे कि नहीं हो रहा इलेक्शन तो कोई कुछ नहीं कर सकता, कोई कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता। एस्टेब्लिशमेंट जो हम पे सवार हुई हुई है। होना तो ये चाहिए ना कि लोग इकट्ठे हों, एस्टेब्लिशमेंट इलेक्शन कमीशन के गेट दरवाजे के सामने जाएं, इलेक्शन कमीशन से कहें वी वांट इलेक्शन है, ये हमारा काम है। ये कहते ना ये सियासतदानों का भी काम नहीं, ये आवाम का काम है। हमने इनको चूज करना है ना, इलेक्शन हमने वोट देना है, हमसे हमारा हक छीना गया है। सियासतदानों को क्या जा रहा है? इलेक्शन नहीं हो रहा फिर भी वो सीटों बैठे हुए हैं ना, उनको तो उनकी पे मिल रही है, हम टैक्स दे रहे हैं, उनकी तो काबीना बढ़ रही है ना। हमारा खून चूसा जा रहा है, हमने इलेक्शन कराने थे, हमने अपनी मर्जी के बंदे बिठाने थे, इन्होंने हमसे वो हक छीन लिया। मगर आवाम देख घरों में बैठी हुई है, 2-4 प्रेस कॉन्फ्रेंस की घरों में बैठ गए। इलेक्शन कमीशन सुकून से है कि कोई सवाल मुझसे नहीं करेगा, हालांकि कोई जवाब नहीं बनता था इलेक्शन डिले करने का या कैंसिल करने का, मगर हो गए। अब उसको पता था आवाम कुछ नहीं कर सकती, हम गुलाम थे, हम गुलाम हैं और हम गुलाम रहेंगे। इमरान खान है, कल को खुदा ना करे अगर इमरान खान साइड पे हो जाए, जब भी हम गुलाम ही रहेंगे। एक अकेले इमरान खान इस मुल्क को खड़ा नहीं कर सकते शमीम। जितनी तकलीफें वो बंदा उठा रहा है ना, जितने भी बंदे जाग गए हैं, ये काफ़ी नहीं है, पूरी दुनिया ने इकट्ठा होना है। पूरे पाकिस्तान का सवाल है, सिर्फ 1-2 घर की कहानी नहीं है, ये 22 करोड़ आवाम की कहानी है। सही जी दोस्तों, कल इंशाल्लाह एक नए व्लॉग के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक की इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।